بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کالی مرچ، بلیک پیپر۔ آج آپ کو یہ جان کر حیرت ہونے والی ہے کہ کالی مرچ دراصل ایک پھل ہے۔ جی ہاں، اور اس ننھے سے پھل کی شروعات انڈیا کے جنوبی ساحلی علاقوں سے ہوئی۔ یہاں سے ایشیا کے ٹراپیکل، جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے، درجہ حرارت گرم رہتا ہے، ممالک ویتنام، انڈونیشیا وغیرہ میں پھیلی اور پھر باقی براعظموں میں جا نکلی۔ کالی مرچ دنیا کا سب سے زیادہ بکنے والا مسالہ ہے اور اسے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک ویتنام ہے، جس نے 2019 میں 1,63,000 ٹن کالی مرچ پیدا کی، جو کہ دنیا کی کل ایکسپورٹ کا 34% ہے۔ کالی مرچ کے پھل کو پیپر کارن کہتے ہیں، کارن چھلی کو کہتے ہیں، اور کالی مرچ کا پھل جو انتہائی ننھا سا 5 ملی میٹر ہوتا ہے، چھلی کی طرح ایک چھوٹے سے تنے سٹیم پر گروہ کی شکل میں اگتا ہے، اس لیے اسے پیپر کارن کہتے ہیں۔ کیا کالی مرچ میں دوائی والی خوبیاں موجود ہیں؟ ہمارے جسم میں بالکل ننھے سے آوارہ گرد کیمیکل فری ریڈیکلز ہوتے ہیں جو کسی سیلز میں گھس کر انہیں نقصان پہنچا کر کینسر، جسم کی سوجن، دل کی بیماریاں اور جلد کی بیماریاں بنا سکتے ہیں۔ یہ فری ریڈیکلز ہمیں زیادہ تر آلودگی، سگریٹ نوشی اور تیز دھوپ سے حاصل ہوتے ہیں۔ کالی مرچ میں ایک غذائی چیز پائی جاتی ہے جسے پیپرائن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں اس کا ذائقہ اور خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ پیپرائن فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے اور ان کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی کالی مرچ کینسر، دل کی بیماریوں اور جلد کی بیماریوں کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ کیا یہ بادام کی طرح دماغ تیز کرتی ہے؟ جی بالکل کرتی ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ پیپرائن دماغ کو تقویت دیتا، سٹریس کم کرتا اور بھولنے کی بیماری سے بچاتا ہے۔ یہ شوگر اور کولیسٹرول لیول کو بھی کنٹرول میں رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ کالی مرچ ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ یہ بہت سارے وٹامنز، غذائی ایلیمنٹس مثلاً کیلشیم اور سیلینیم کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ہمارے معدے میں کام کرنے والے اچھے بیکٹیریا کی تعداد بھی بڑھاتی ہے۔ سائنس یہ تمام فوائد چوہوں پہ تجربات کر کے ثابت کر چکی ہے۔ کالی مرچ کی تیاری۔ یہ پھل کالی مرچ بننے سے پہلے مختلف روپ دھارتا ہے اور اسے ہر روپ میں بطور سپائسی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے سبز حالت میں جب یہ کچا پھل ہوتا ہے، ویتنام اور تھائی لینڈ کے ممالک اپنی مختلف ڈشوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سرخ شکل اختیار کرتا ہے، تب بھی اسے بطور مرچ استعمال کیا جاتا ہے۔ مرچ کے پھل کی آخری شکل سفید مرچ ہوتی ہے، یعنی جب یہ اپنی آخری شکل میں ہو تو اس کا بیرونی چھلکا اتار کر اندر کا سفید دانہ پیس کر استعمال کیا جاتا ہے، جسے سفید مرچ کہتے ہیں۔ اکثر ہوٹلوں، ریستورانوں میں یہ سفید مرچ استعمال ہوتی ہے، جو کھانوں کا ذائقہ مختلف کر دیتی ہے۔ کالی مرچ بننے کے لیے پھل کو اس وقت اتارا جاتا ہے جب یہ سبز ہو یا ہلکا سا سرخ ہو رہا ہو۔ پھر اس پھل کو صاف کر کے 10 منٹ تک پانی میں ابالا جاتا ہے تاکہ اس کا بیرونی حصہ نرم ہو جائے۔ پھر اسے دھوپ میں بچھا کر یا مشین میں سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا بیرونی سبز حصہ براؤن ہونے لگتا ہے اور مکمل سوکھنے پر یہ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کالی مرچ کو کھولیں تو اس کا باہر کا چھلکا اور بیج علیحدہ ہو جائیں گے۔ باہر کا چھلکا دراصل اس کا پھل ہے جو سوکھ کر کالی مرچ بن گیا ہے۔ کیا گھر میں اگایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل اگایا جا سکتا ہے۔ کالی مرچ کا پودا دراصل ایک بیل وائن ہے، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے، اور اسے اگنے کے لیے ایک سہارے سٹک کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاروباری یا کمرشل پیمانے پر تو اسے لمبے کھمبوں کے ساتھ یا دوسرے درختوں کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ چمٹا ہوا یہ پودا اوپر کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ کالی مرچ کا پودا 33 فٹ قد نکال سکتا ہے، 2 سے 5 سال میں باقاعدہ پھل دیتا ہے اور اگلے 30 سالوں تک پھل دیتا رہتا ہے۔
زیادہ تر اسے کلمکاری سے ہی اگایا جاتا ہے، لیکن اسے گملے میں اگانے کے لیے ایک گملہ لیں اور اس میں زرخیز مٹی ڈالیں، جس میں 50% زمینی نرم مٹی اور 50% کوکوپیٹ ملائیں، جو بازار سے بآسانی مل جاتا ہے۔ اسے نرم اور نم مٹی چاہیے ہوتی ہے جو زیادہ چکنی نہ ہو۔ کالی مرچ ایک پراسس شدہ بیج ہے، یہ مٹی میں ڈالنے سے نہیں اگے گی۔ اس کا سفید بیج، جسے سفید مرچ کہتے ہیں، وہ بازار سے مل جائے گا۔ سفید مرچ کا دانہ لے کر اس کا باہر کا خول اتاریں اور اندر سے بیج نکال لیں۔ اب ان بیجوں کو پانی میں ڈالیں، بیج ڈوب جائیں گے اور جو تیرنے لگے انہیں آپ علیحدہ کر کے پھینک دیں۔ اب اسی پانی میں جس میں بیج بھیگے ہوئے ہیں 2-3 چمچ سرکہ ڈالیں اور ایک رات بھیگا ہی رکھیں۔ سرکہ بیج کو ذرا نرم کر دیتا ہے تاکہ اگنے میں آسانی رہے۔ اب اگلے دن اسے گملے میں دانہ دانہ کر کے لگائیں، مٹی کو اوپر کر کے دانہ کور کر دیں اور سپرے کی طرح ہلکا ہلکا پانی کا سپرے کریں۔ کالی مرچ ایک گرم مرطوب ٹراپیکل علاقے کا پودا ہے جسے گرمی اور نمی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے پتے جلنے لگتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اسے کمرے کی کھڑکی کے اندر یا ایک سایہ دار جگہ پر اگائیں اور باقاعدہ ہلکا ہلکا پانی دے کر مٹی کو ذرا نم رکھیں۔ پودا بیج سے سر نکالنے میں 30 سے 40 دن لے سکتا ہے۔ چونکہ یہ ایک بیل نما پودا ہے، اس لیے یہ جیسے ہی سر نکالے اسے ایک چھڑی یا کسی اور درخت کے سائے میں رکھ کر اس کی بیل کو درخت کے ساتھ چپکا دیں۔ گرمیوں میں اس کے ارد گرد کا ٹمپریچر 40 ڈگری سے اوپر نہ جانے دیں اور مٹی کو بالکل خشک نہ ہونے دیں، ورنہ پودا خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ عام طور پر اسے اگانے کا وقت جنوری سے اپریل تک کا ہے۔ کالی مرچ کے ساتھ کچھ دلچسپ کھیل۔ ایک پلیٹ میں پسی ہوئی کالی مرچ اور پانی ڈال کر گھول لیں۔ اب اپنی انگلی پر صابن لگا کر اس پانی کو درمیان سے چھوئیں، آپ دیکھیں گے پسی ہوئی کالی مرچ بھاگ کر ایک دم سے پانی کے کناروں پر چلی جاتی ہے۔ نمک اور پسی کالی مرچ کو مکس کر لیں اور دوستوں کو چیلنج دیں کہ کالی مرچ نمک سے علیحدہ کر کے دکھائیں۔ جب وہ نہ کر سکیں تو ایک پلاسٹک کی کنگھی لیں، اسے سر پر پھیریں اور اس نمک مرچ کے مکسچر کے اوپر گھمائیں۔ کالی مرچ پر مختلف چارج ہوتا ہے اور کنگھے پر مختلف سٹیٹک چارج۔ آپ دیکھیں گے کہ کالی مرچ کا پاؤڈر اچھل کر کنگھے کے ساتھ چمٹ کر نمک سے علیحدہ ہو جائے گا۔ سرخ مرچ سے بہتر ہے کالی مرچ استعمال کیجیے اور صحت مند رہیے۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0